السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بیکر سسٹ کے بارے میں، جسے پوپلیٹیل سسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور گھر پہ اس کا کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ تو بیکر سسٹ کو پوپلیٹیل سسٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پوپلیٹیل ایریا میں ہوتی ہے، مطلب نی کے پیچھے جو ایریا ہے اسے پوپلیٹیل ایریا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فلوئڈ فیلڈ لمپ ہوتا ہے جو نی جوائنٹ کے پیچھے بنتا ہے۔ اب یہ کس وجہ سے بنتا ہے؟ جو نی کے جوائنٹ کے ٹیشوز وغیرہ ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، تو سویلنگ وغیرہ اور انفلیمیشن کاز ہوتی ہے۔ تو انفلیمیشن کی وجہ سے پین ہوتا ہے کاف میں اور نی جوائنٹ میں۔ تو اس میں کچھ سسٹ ریپچر بھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ کاف کی طرف لیک کر جاتا ہے۔ اب جو نی جوائنٹ کے پیچھے جتنے ٹیشوز وغیرہ ہیں ان میں انفلیمیشن اور سویلنگ ہوگی تو وہ پین کاز کرتی ہے۔ اب اس کی کازز کیا ہیں کہ نی ڈیمیج ہوا ہے، اگر جیسے سپورٹس انجری میں یا کوئی ڈائریکٹ بلو ہوا ہے، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی بھی چیز نے نی کو ہٹ کیا ہے تو یہ سسٹ بن سکتی ہیں۔ جیسے کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ اگر پہلے سے کوئی کسی کی ایشو چل رہا ہے، جیسے اوسٹو آرتھرائٹس میں ایج ریلیٹڈ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، یا انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہو یا گاؤٹ ہو، تو ان میں بیکر سسٹ کے چانسز ہوتے ہیں، یہ بن سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک پیشنٹ دکھاتی ہوں جس کا یہ دیکھیں، یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس بچے کا، تو کسی چیز نے اسے نی پہ ہٹ کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی جو ہے نا یہ بیکر سسٹ بن گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ پین تھا، سویلنگ ہے، انفلیمیشن ہے، اور واکنگ میں ڈیفیکلٹی تھی، یہ کافی مشکل سے اس کا واکنگ تھی۔ تو اس کے یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں یہ سویلنگ ویزیبل ہے۔ اس کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں نا پین کلر دی جاتی ہیں، جیسے پین کو کم کرنے کے لیے آئبوبروفین وغیرہ ہو گئی، اور نی سپورٹس جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہیں۔ پین کلر کے لیے آپ فزیشین سے اپنے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پین کو کم کرنے کے لیے آئس پیک یوز کیا جاتا ہے تاکہ انفلیمیشن کم ہو جائے، سویلنگ کم ہو جائے۔ اور کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس فلوئڈ کو ڈرین کرنا پڑتا ہے، سسٹ کا جو ہے نا وہ ڈرینیج کرنا ہوتا ہے، اور جو اگر کرونک کیس ہو جائے نا تو فلوئڈ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے، تو جو ڈرینیج ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم فلوئڈ کو پھر ڈرین نہیں کر سکتے۔ یہ کرونک کیسز میں جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں کیس، اس میں ایسا ہوتا ہے۔ جو کچھ سسٹ ہوتی ہیں جو پین نہیں کرتی پیشنٹ کو، تو اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا اس کو۔ اب سرجری جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے، جیسے اب کسی چیز نے ہٹ کیا ہے نی پہ، تو کوئی بھی جو اسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے سرجری جو ہے وہ کی جاتی ہے، تاکہ اس کا جو جتنے بھی سگنیفیکنٹ جو ڈیمیج ہوا ہے نی کے اراؤنڈ، تو وہ جو ہے وہ ریپیئر ہو جائے۔ اب سیلف کیئر کس طرح سے اس پیشنٹ نے کرنی ہے کہ 10 سے 20 منٹ کی اس نے آئسنگ کرنی ہے تاکہ پین کم ہو جائے اور سویلنگ کم ہو جائے۔ نی سپورٹ کو ویئر کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور جو افیکٹڈ نی ہے، کاف ہے، اس کو ریزڈ کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ سسٹ جو ہے وہ ریپچر ہو جائے تو لیک کر جاتا ہے فلوئڈ کاف میں، تو اس کو ریزڈ رکھنا ہے۔ تھینکس۔